پہاڑ کا سروں پر معلق کر دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی قوی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایک قوی دلیل ہے جس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور ان کی اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور یہ اطمینان ان کو ماننے اور عہد پورا کرنے کا اصل مجبور کیا جائے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ کسی کو اپنے ملک میں آنے پر کوئی مجبور نہیں کر سکتا ہے، کسی کو اپنے ملک میں آنے پر کوئی کسی کو اپنے ملک میں آنے پر مجبور نہیں کر سکتا ہے، لیکن جب کوئی ملک میں آ جائے، جب کوئی اس کے ملک میں آ جائے تو حکومت اسے قانون پر عمل کرنے پر ضرور مجبور کر سکتی ہے، یعنی کہ اس ملک میں جو قانون ہے ان قانون پر عمل کرنے پر حکومت ضرور مجبور کر سکتی ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے مقصود ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا ہے، ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا ہے، نہ فقط زبان سے بالترتیب، نہ کہ فقط زبان سے بالترتیب ان کی تلاوت کرنا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی بادشاہ اپنی سلطنت کے کسی حکمران کی طرف کوئی خط بھیجے اور اس میں حکم دے کہ فلاں فلاں شہر میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کرا دیا جائے، اور جب وہ خط اس حکمران تک پہنچے تو وہ اس میں دیے گئے حکم کے مطابق محل تعمیر نہ کرے، بلکہ البتہ اس خط کو روزانہ وہ پڑھتا رہے، خالی اس خط کو روزانہ وہ پڑھتا رہے، تو جب بادشاہ وہاں پہنچے گا اور محل بنا ہوا نہ پائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ حکمران عتاب بلکہ سزا کا مستحق ہوگا، کیونکہ اس نے بادشاہ کا حکم پڑھنے کے باوجود اس کے اوپر عمل نہیں کیا، یعنی کہ جو بادشاہ نے حکم دیا تھا خط کے ذریعے سے اس کو اس نے پڑھا مگر اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ تو قرآن بھی اسی خط کی طرح ہے، قرآن بھی اسی خط کی طرح ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ وہ دین کے ارکان جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کی تعمیر کریں، اور بندے فقط قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہ کریں تو ان کا فقط قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا حقیقی طور پر کوئی فائدہ دے نہیں ہوگا۔ یہی بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی متعدد جگہ پر ارشاد فرمایا ہے، ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ اس کے بعد پھر تم نے روگردانی اختیار کی، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ فضل اللہ کا فضل، یہاں فضل و رحمت سے یا تو توبہ کی توفیق مراد ہے کہ انہیں توبہ کی توفیق مل گئی، اور یا عذاب کو مؤخر کرنا مراد ہے، یعنی بنی اسرائیل پر عذاب نازل نہ ہو بلکہ انہیں مزید مہلت دی گئی۔ ایک قول یہ ہے کہ فضل الہی اور رحمت حق سے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک مراد ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر تمہیں خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی دولت نہ ملتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت نصیب نہ ہوتی تو تمہارا انجام ہلاک و خسران ہو جاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور یقیناً تمہیں معلوم ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتہ کے دن میں سرکشی کی،
جنہوں نے تم میں سے ہفتہ کے دن میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. تو ہم نے ان سے کہا دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. الذین اعتدوا، جنہوں نے سرکشی کی. شہر عائلہ میں بنی اسرائیل آباد تھے. انہیں حکم تھا کہ ہفتہ کا دن عبادت کے لیے خاص کر دیں، ہفتہ کا دن عبادت کے لیے خاص کر دیں اور اس روز شکار نہ کریں، اور دنیاوی مشاغل یعنی کہ دنیا کے جو کام ہیں مشاغل ترک کر دیں، ان کو ترک کر دیں. ان کے ایک گروہ نے یہ چال چلی کہ وہ جمعہ کے دن شام کے وقت دریا کے کنارے کنارے بہت سے گڑھے یعنی کہ گڈھے جنہیں کہا جاتا ہے گڑھے کھودے اور ہفتہ کے دن ان گڑھوں تک نالیاں بناتے جن کے ذریعے پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں گڑھوں میں قید ہو جاتی، اور اتوار کے دن انہیں نکالتے اور کہتے کہ ہم مچھلی کو پانی سے ہفتہ کے دن تو نہیں نکالتے. یہ کہہ کر وہ اپنے دل کو تسلی دے لیتے تھے. یعنی کہ ہفتہ کے دن انہیں شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا، یعنی کہ سنیچر کے دن. تو وہ لوگ اس میں سے کیا کرتے تھے، جمعے کے دن جو ہے گڑھا کھود لیتے، ہفتے کے دن نالیاں بناتے رہتے، جہاں سے مچھلیاں آتی تھیں، جس تالاب سے یا ندی نالے سے، اس سے جو ہے نالیاں بنا کر کے اس گڑھے تک لاتے. وہ مچھلیاں اس دن میں وہ گڑھے میں آ کر کے قید ہو جاتی، اور اتوار کو وہ مچھلیاں وہ گڑھے سے نکال لیتے، پکڑ لیتے. یہ کہہ کر وہ اپنے دل کو تسلی دے لیتے. 40 یا 70 سال تک ان کا یہی عمل رہا، اور جب حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آیا تو آپ علیہ السلام نے انہیں اس سے منع کیا، انہیں اس بات سے منع کیا، اور فرمایا کہ قید کرنا ہی شکار ہے. فرمایا کہ قید کرنا ہی شکار ہے. جو تم ہفتے ہی کو کر رہے ہو، جو تم ہفتے ہی کو یعنی کہ سنیچر ہی کے دن کر رہے ہو. جب وہ باز نہ آئے تو آپ علیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا. بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا. بعض مفسرین نے فرمایا کہ نوجوان بندروں کی شکل میں، نوجوان جو تھے وہ بندروں کی شکل میں، اور بوڑھے خنزیر کی شکل میں ہو گئے. خنزیر بمانا سور کی شکل میں ہو گئے. ان کی عقل اور حواس تو باقی رہی، ان کی عقل اور حوص و حواس باقی رہی، مگر قوت گویائی زائل ہو گئی، اور ان کے بدنوں سے بدبو نکلنے لگی، اور وہ اپنے اس حال پر روتے رہے، یہاں تک کہ 3 دن میں سب ہلاک ہو گئے. 3 دن میں سب ہلاک ہو گئے. ان کی نسل باقی نہ رہی، اور یہ لوگ 70,000 کے قریب تھے. یعنی کہ جو بندر بنے تھے، جو خنزیر بنے تھے، یہ صرف اور صرف 3 دن رہے. 3 دن کے بعد یہ سب ہلاک ہو گئے، مر گئے، انتقال کر گئے. اور یاد رہے کہ حکم شرعی کو باطل کرنے کے لیے حیلہ کرنا حرام ہے. حکم شرعی کو باطل کرنے کے لیے حیلہ بہانہ کرنا یہ حرام ہے، جیسا کہ یہاں مذکور ہوا. اور حکم شرعی کو کسی دوسرے شرعی طریقے سے حاصل کرنے کے لیے حیلہ کرنا جائز ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں حضرت ایوب علیہ السلام کا اس طرح کا بیان موجود ہے. اس کا عمل سورہ آیت نمبر 44 میں مذکور ہے. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. تو ہم نے یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں اور ان کے بعد والوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا. یہ جو واقعہ ہے، یہ جو گزرا، بندر اور خنزیر بن گئے لوگ، اس واقعے کے بارے میں کہ ان سے پچھلے، ان سے پہلے جو تھے ان کے دور میں جو تھے،
ان سے پچھلوں کے لیے عبرت کر دیا، اور پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت ہے، جو اس کے بعد میں آئیں گے ان کے لیے ایک نصیحت ہے۔ نکالن عبرت، اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک میں عذاب کے واقعات ہماری عبرت و نصیحت کے لیے بیان کیے گئے، لہذا قرآن پاک کے حقوق میں سے ہے کہ اس طرح کے واقعات و آیات پڑھ کر اپنی اصلاح کی طرف بھی توجہ کی جائے، یعنی کہ ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں اور اپنے اعمالوں کی طرف بھی دیکھیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، اگر میں مذاق کرتا ہوں تو میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہے، وہ گائے کیسی ہے جسے ہم ذبح کریں۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جو نہ تو بوڑھی ہے اور نہ بالکل کم عمر ہے، اور نہ بالکل کم عمر، بلکہ ان دونوں کے درمیان میں، ان دونوں کے درمیان میں ہو۔ تو وہ گروہ جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے تو وہ کرو جسے تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے اس گائے کا رنگ کیا ہے، اس گائے کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ وہ پیلے رنگ کی گائے ہے جس کا رنگ بہت گہرا ہے، اور وہ گائے دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے، دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے۔ انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے واضح طور پر بیان کر دیں کہ وہ گائے کیسی ہے، کیونکہ بے شک گائے ہم پر متشابہ ہو گئی ہے، گائے ہم پر متشابہ ہو گئی ہے، اور اگر اللہ چاہے گا تو یقیناً ہم راہ پا لیں گے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ نے فرمایا، ان آیات میں یہودیوں کو جو واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے، جو واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص عامیل کو اس کے عزیز نے خفیہ طور پر قتل کر دیا، اور قتل کر کے دوسرے محلے میں ڈال دیا تاکہ اس کی میراث، یعنی اس کا جو مال و زر ہے، تاکہ اس کی میراث بھی ملے اور خون بہا بھی ملے، یعنی کہ جب دوسرے محلے میں ڈال دیا تو الزام دوسروں کے اوپر آئے گا، تو اس کا فدیہ، اس کا بھی خون بہا جو ہے اس کے عوض میں بھی مال و دولت، اور پھر دعویٰ کر دیا کہ مجھے خون بہا دلوایا جائے، مجھے خون بہا دلوایا جائے۔ قاتل کا پتہ نہ چلتا تھا، قاتل کا پتہ نہ چلتا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی حقیقت حال ظاہر فرمائے،
آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی حقیقت حال ظاہر فرمائے۔ اس پر حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ مقتول کے مارے، یعنی جو قتل کر دیا گیا ہے، گائے کو ذبح کر کے گائے کا کوئی بھی حصہ، گوشت کا ایک ٹکڑا اس کے مارے، جسے قتل کر دیا گیا ہے، جس شخص کو قتل کر دیا گیا ہے اس کے مارے، مقتول کے مارے، وہ زندہ ہو کر قاتل کے بارے میں بتائے گا، وہ زندہ ہو کر قاتل کے بارے میں بتا دے گا۔ لوگوں نے حیرانی سے کہا کہ آپ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں، کیونکہ مقتول کا حال معلوم ہونے اور گائے کے ذبح کرنے میں کوئی مناسبت معلوم نہیں ہوتی، کوئی مناسبت معلوم نہیں ہوتی۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، میں اس بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں مذاق کر کے جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ جب بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ گائے کا ذبح کرنا مذاق نہیں ہے بلکہ باقاعدہ حکم ہے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کے اوصاف دریافت فرمائے، اس کے اوصاف دریافت کیے، اور بار بار سوال کر کے وہ لوگ قیدیں بڑھاتے گئے، بار بار سوال کر کے قیدیں بڑھاتے گئے، گائے کے اندر قیدیں بڑھاتے گئے، اور بالآخر یہ حکم ہوا کہ ایسی گائے ذبح کرو جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بہت کم عمر بلکہ درمیانی عمر کی ہو، بلکہ درمیانی عمر کی ہو، بدن پر کوئی داغ نہ ہو، بدن کے اوپر کوئی داغ نہ ہو، ایک ہی رنگ کی ہو، رنگ آنکھوں کو بھانے والا ہو، رنگ جو ہو اس کا گائے کا وہ آنکھوں کو بھانے والا ہو، اس گائے نے کبھی بھی کھیتی باڑی نہ کی ہو، نہ کبھی کھیتی کو پانی دیا ہو، یعنی کہ ہل وغیرہ چلایا ہو۔ آخری سوال میں انہوں نے کہا اب ہم انشاءاللہ راہ پا لیں گے۔ بہرحال جب سب کچھ طے ہو گیا تو ان کی تسلی ہو گئی، پھر انہوں نے گائے کی تلاش شروع کر دی۔ ان کے اطراف میں ایسی صرف ایک گائے تھی، ان کے اطراف میں ایسی صرف ایک گائے تھی۔ اس کا حال یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح شخص تھا، نیک متقی پرہیزگار شخص تھا، ان کا ایک بیٹا، ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اور ان کے پاس ایک گائے کے بچے کے علاوہ اور کچھ بھی نہ تھا۔ انہوں نے اس کی گردن پر مہر لگا کر اللہ تعالیٰ کے نام پر چھوڑ دیا، انہوں نے اس گائے کے بچڑے پر مہر لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر چھوڑ دیا، اور بارگاہ حق میں عرض کی یا رب عز و جل، میں اس بچیا کو، اس فرزند کے لیے تیرے پاس ودیعت رکھتا ہوں، ودیعت تیری امانت میں رکھتا ہوں، تاکہ جب یہ فرزند بڑا ہو تو یہ اس کے کام آئے۔ اس نیک شخص کا تو انتقال ہو گیا، لیکن وہ بچیا جنگل میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں پرورش پاتی رہی۔ جب یہ لڑکا بڑا ہوا تو صالح متقی بنا اور ماں کا فرما بردار تھا۔ ایک دن اس کی والدہ نے کہا اے نور نظر، تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں خدا کے نام ایک بچیا چھوڑی تھی، خدا کے نام پر ایک بچیا چھوڑی تھی، وہ اب جوان ہو گئی ہوگی، وہ اب جوان ہو گئی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ تجھے عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ تجھے عطا فرمائے، اور تو اسے جنگل سے لے آ۔ لڑکا جنگل میں گیا اور اس نے گائے کو جنگل میں دیکھا، اور والدہ کی بتائی ہوئی علامتیں اس گائے میں پائی، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر بلایا، اس گائے کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر بلایا، تو وہ حاضر ہو گئی، وہ گائے ان کے پاس حاضر ہو گئی۔ وہ جوان اس گائے کو والدہ کی خدمت میں لایا، والدہ نے بازار میں لے جا کر 3 دینار پر فروخت کرنے، یعنی کہ بازار میں لے جا کر 3 دینار پر بیچنے فروخت کرنے کا حکم دیا، اور یہ شرط کی کہ سودا ہونے پر پھر اس کی اجازت حاصل کی جائے،
یعنی کہ جب سودا ہو جائے تو اس کی پھر سے اجازت مجھ سے حاصل کی جائے۔ اس زمانے میں گائے کی قیمت ان اطراف میں 3 دینار ہی تھی۔ جوان جب اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا، ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا اور اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی۔ اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر یہ شرط رکھی کہ جوان اپنی والدہ سے اجازت نہیں لے گا، مگر یہ شرط رکھی کہ جوان اپنی والدہ سے اجازت نہیں لے گا۔ جوان نے یہ منظور نہ کیا، جوان نے یہ بات منظور نہ کیا اور وہ والدہ سے تمام قصہ کہا، یعنی کہ پھر وہ گائے بکی نہیں، پھر وہ واپس لے کر کے گیا اور والدہ سے اپنی ساری بات بتائی کہ اس کے ہم جو 3 دینار مانگ رہے تھے، ایک شخص نے ہمیں 6 دینار دینے کا وعدہ کیا، مگر اس نے یہ شرط لگائی کہ اپنی والدہ سے اس کی اجازت نہیں۔ اس کی والدہ نے 6 دینار قیمت منظور کرنے کی تو اجازت دے دی، مگر بیچنے میں پھر دوبارہ اپنی مرضی دریافت فرمائی، یعنی کہ جب دوبارہ پھر لے کر کے گیا تو 6 دینار کی قیمت جو تھی اس پر منظوری دے دی، مگر بیچنے پر پھر سے اپنی جو ہے مرضی جتائی، یعنی کہ جب یہ بک جائے، مال طے ہو جائے تو پھر سے میری اجازت لینا پڑے گی، یہ شرط لگا دی۔ جوان پھر بازار میں آیا، اس مرتبہ فرشتے نے 12 دینار قیمت لگائی، اس مرتبہ فرشتے نے 12 دینار قیمت لگائی اور کہا کہ والدہ کی اجازت پر موقوف نہ رکھو، یعنی کہ والدہ کی اجازت نہیں ملے گی، والدہ کی اجازت پر اس بات کو موقوف مت رکھو، والدہ سے کوئی بات چیت نہیں، یہیں پر پیسے تو ہم لے جائیں۔ جوان نے نہ مانا اور والدہ کو اطلاع دی، وہ صاحبہ فراست عورت سمجھ گئی، وہ صاحب فراست عورت سمجھ گئی کہ یہ خریدار نہیں ہے، یہ خریدار نہیں ہے، کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ بیٹے سے کہا اب کی مرتبہ اس خریدار سے یہ کہنا کہ آپ ہمیں اس گائے کے فروخت کرنے کا حکم دیتے ہیں، آپ ہمیں اس گائے کے فروخت کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں؟ لڑکے نے یہی کہا تو فرشتے نے جواب دیا ابھی اس کو روکے رکھو، ابھی اس کو روکے رہو، جب بنی اسرائیل خریدنے آئیں تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے، جب بنی اسرائیل خریدنے آئیں تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے۔ جوان گائے کو گھر لایا اور جب بنی اسرائیل جستجو کرتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے اس کے مکان پر پہنچے تو یہی قیمت طے کی، یہی قیمت طے کی کہ یعنی اس کی کھال بھر کے سونا، یہ قیمت طے کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کر دی گئی۔ نبی کے فرمان پر بغیر ہچکچاہٹ کے عمل کرنا اور عمل کرنے کے بجائے عقلی ڈھکوسلے بنانا بے ادبوں کا کام ہوتا ہے۔ پیغمبر جھوٹ، دل لگی اور کسی کا مذاق اڑانا وغیرہ ایسے عیبوں سے پاک ہوتے ہیں۔ البتہ خوش طبعی ایک محمود صفت ہے، یہ ان میں پائی جا سکتی ہے، شرعی احکامات سے متعلق بیجا بحث مشقت کا سبب ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر بنی اسرائیل بحث نہ نکالتے، گائے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بار بار سوال نہ کرتے کہ ہمیں کس طرح کی گائے چاہیے، کس کلر کی ہونا چاہیے، اس کا قد کیسا ہونا چاہیے، یہ جو بار بار سوال کیے نا اسی کے بارے میں۔ شرعی احکامات سے متعلق بیجا بحث مشقت کا سبب ہے، یعنی کہ شرعی جو احکامات ہیں اس کے متعلق زیادہ بحث نہیں کرنا چاہیے، جتنی زیادہ بحث کرو گے اتنے زیادہ مشقت یعنی کہ تکلیفیں پہنچے گی، تکلیف بڑھے گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر بنی اسرائیل بحث نہ نکالتے تو جو گائے ذبح کر دیتے، اگر وہ بحث نہ کرتے کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے وہی کافی ہو جاتی ان کے لیے۔ انشاءاللہ کہنے کی بہت برکت ہے،
حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بنی اسرائیل وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ نہ کہتے تو کبھی وہ گائے نہ پاتے جو اپنے عیال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے اللہ تعالیٰ اس کی عمدہ پرورش فرماتا ہے۔ جو اپنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسہ پر اس کی امانت میں دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت میں دے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے۔ اور والدین کی فرما برداری اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسندیدہ ہے۔ ماں باپ کی خدمت و اطاعت کرنے والوں کو دونوں جہان میں خوشیاں ملتی ہیں۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ موسیٰ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جس سے یہ خدمت نہ لی گئی ہو، جس سے یہ خدمت نہ لی جاتی ہو کہ وہ زمین میں ہل چلائے، یہ خدمت نہ لی جاتی ہو کہ وہ زمین میں ہل چلائے اور نہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، بالکل بے عیب ہے، اس میں کوئی داغ نہیں ہو۔ یہ سن کر انہوں نے کہا اب آپ بالکل صحیح بات لائے ہیں۔ یہ سن کر ان لوگوں نے کہا اس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اب بالکل آپ صحیح بات لائے ہیں۔ پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، حالانکہ وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ وما كادوا يفعلون، اور وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ بنی اسرائیل کے مسلسل سوالات اور اپنی رسوائی کے اندیشہ اور گائے کی گرانی قیمت سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ذبح کرنے کا قصد نہیں رکھتے تھے، یعنی کہ وہ ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے، مگر جب ان کے سوالات شافی جوابوں سے ختم کر دیے گئے تو انہیں ذبح کرنا ہی پڑا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر اس کا الزام کسی دوسرے پر ڈالنے لگے، حالانکہ اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس کو جسے تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ تو ہم نے فرمایا کہ اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، جو قتل کیا گیا ہے اس کو ایک ٹکڑا مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ فقلنا، تو ہم نے فرمایا، بنی اسرائیل نے گائے ذبح کر کے اس کے کسی عضو سے مردہ کو مارا، وہ بحکم الہی زندہ ہو گیا، وہ بحکم الہی زندہ ہو گیا، اس کے حلق سے خون کا فوارہ جاری تھا، اس کی حلق سے خون کا فوارہ جاری تھا۔ اس نے اپنے چچا زاد بھائی کے بارے میں بتایا، اس مردے نے جسے قتل کیا گیا تھا، اس نے اپنے چچا زاد بھائی کے بارے میں بتایا کہ اس نے مجھے قتل کیا۔ اب اس کو بھی اقرار کرنا پڑا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر قصاص کا حکم فرمایا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مردے کو زندہ کرنے کے اس واقعے سے قیامت تک کے دن کے لیے، یعنی کہ قیامت کے دن تک اٹھائے جانے پر دلیل قائم کی ہے کہ تم سمجھ لو کہ جسے اللہ تعالی نے اس مردے کو زندہ کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس مردے کو زندہ کیا، اسی طرح وہ قیامت تک کے دن بھی مردہ کو زندہ فرمائے گا، یعنی کہ جو قیامت کے دن یہ جتنے سب مردہ ہوں گے سب کو زندہ فرمائے گا، کیونکہ وہ مردے
زندہ کرنے پر قادر ہے، اور روز جزا مردوں کو زندہ کرنا اور حساب لینا یہ حق ہے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں۔